کانا کے بعد سارا ہے۔ کانا بھی کبھی سارا کے معنی میں آتا رہتا ہے، جیسے کان الماء جلیدن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، تو اب یہ کانا بمعنی سارا ہے کہ پانی جم گیا جلیدن۔ تو اسی طرح سار العنب ناضجن، پھل پک گیا۔ تو سارا کا کام یہ ہے کہ یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کے لیے آتا ہے۔ پہلے انگور کچا تھا، جب انگور پک گیا تو پھر اس کی خبر دینے کے لیے سارا کا سہارا لینا پڑا، یعنی سار العنب ناضجن کہ پھل پہلے تو کچا تھا اب پک گیا۔ تو یہ سارا سرورت یعنی کسی حالت کو بدلنا۔ تو سارا فعل افعال ناقصہ، العنب اس کا اسم، ناضجن اس کی خبر ہے، پھر ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ اصبح ہے تو یہ ایک جملے کو وقت کے ساتھ مقید کر دیتا ہے، جیسے اصبح التلمیذ مصلیا، طالب علم صبح کے وقت نمازی بن گیا۔ تو امسا ہے تو یہ اس جملے کو شام کے ساتھ مقید کر دیتا ہے، امسا الطفل باکیا، اس کا معنی یہ ہے کہ بچہ شام کے وقت رونا اس نے شروع کر دیا۔ اضحیٰ ہے تو یہ چاش کے ساتھ مقید کرتا ہے، اضحیٰ الفلاح مستریحا کہ کسان چاش کے وقت آرام کر رہا تھا۔ ظلہ جو ہے دن کے ساتھ اسے مطلق کر دیتا ہے، ظل الفارس ذاہبا، دن کے وقت شاہ سوار چلا گیا۔ باتا جو ہے تو یہ رات کے لیے آتا ہے، یعنی بات المریض نائما، مریض رات کے وقت سو گیا۔ اسی طرح امسا یہ شام کے لیے آتا ہے، تو جس کی مثال گزر گئی۔ تو اب امثلہ کی اگر آپ ترکیب کریں تو بالکل آسان سی ہے۔ سارا فعل افعال ناقصہ ہے، العنب اس کا اسم ہے، اور ناضجن اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ اصبح التلمیذ باکیا بھی اسی طرح، اصبح فعل ناقص، التلمیذ اس کا اسم، مصلیا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ امسا التلمیذ باکیا اسی طرح ہے، اضحیٰ الفلاح مستریحا اسی طرح ہے، ظل الفارس ذاہبا بھی اسی طرح ہے۔ یہ سب امثلہ ایسی آسان سی ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کانا جس طرح سارا کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح کچھ اور افعال بھی ہیں ناقصہ کے ہیں جو سارا کے معنی میں آتے ہیں۔ ان میں یہی امسا، اصبح، اضحیٰ ہیں، ظلہ ہے، جو افعال کو جملے کو وقت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ تو یہی اوقات جو ہمیں ہمارے سامنے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، یہی اوقات کبھی اپنی وقتی معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت والا معنی نہیں دیتے، یہ ضرورت کے لیے آ جاتے، یعنی سارا کے معنی میں ہو جاتے۔ گویا کانا بھی سارا کے معنی میں، سارا خود سارا ہے، اصبح، امسا، اضحیٰ، ظلہ، باتا، یہ سب سارا کے معنی میں بھی آتے رہتے ہیں۔ جیسے امسا الغبار سائرا کہ غبار اڑنے لگا۔ اب ویسے تو اس کا معنی یہ کہ غبار شام کے وقت اڑنے لگا، لیکن غبار کا کوئی وقت تو نہیں ہے، ہر وقت اڑتا رہتا ہے، تو یہاں امسا بمعنی سارا ہے۔ ظلہ وجوہ مسودن، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تو یہ ظلہ دن کے وقت نہیں، جو جہنمی ہوں گے ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے، تو یہ ظلہ بمعنی سارا ہے۔ تو اصبحتم بنعمت اخوانا میں بھی کہ تم اس نعمت کے عوض یا اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، تو اب یہ اصبح بمعنی سارا ہے، یعنی صرتم اخوانا۔ تو ان کی ترکیب امسا بمعنی سارا، الغبار اس کا اسم ہے، سائرن اس کی خبر ہے۔ امسا الغبار سائرن تو یہ اسی طرح فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقص۔ البتہ اصبحتم بنعمت اخوانا کی ترکیب تھوڑی سی مشکل ہے، تو فا برائے تفصیل ہے، قرآن پاک میں کوئی چیز زائدہ تو نہیں ہے، اگر زائدہ ہوگا بھی تو ہم اسے زائدہ برائے تاکید کہہ دیتے ہیں۔ فا تفصیلیہ تفصیل بیان کر رہی ہے۔ اصبحتم بمعنی صرتم، اصبح بمعنی سارا فعل افعال ناقصہ، تم ضمیر اس کا اسم، اخوانا اس کی خبر ہے۔ اب بنعمت ہی کو ہم نے کیا کرنا ہے، تو افعال ناقصہ میں جار مجرور متعلق نہیں ہوتے، جار مجرور کسی کے جو ہے کسی چیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں جار مجرور جو بنعمت ہی پڑا ہے، تو ہم اس سے کریں گے کہ اصبحتم میں تم ضمیر جو ہے ذوالحال ہے،
یعنی تم بھائی تو بنے، اس وقت بھائی بنے جب تمہاری حالت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے پاس آئی۔ تو یہاں اسبا تم فعل افعال ناقصہ، تم ضمیر ذوالحال، اور بنعمت ہی یہ تم ذوالحال، بنعمت ہی میں با جار، نعمت مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہے، تو یہ جار مجرور متعلق جو ہے ہم نے حال بنانا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، ذوالحال ہمارے پاس جمع ہے، تو اصبحتم ثابتین بنعمتہ، کہ تم جب ثابت تھے اس نعمت کے ساتھ، یا اصبحتم متصلین بنعمتہ، متصلین شبہ فعل اگر آپ نکال دیں تو یہ ثابتین شبہ فعل، ہم نے عام سا وہ شبہ فعل نکالنا ہے تاکہ ہر جگہ فٹ رہے، تو ثابتین شبہ فعل ہے، اس میں اب فاعل کون سا ہے؟ کیا واو جمع ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ واو جمع فعلوں کے ساتھ خاص ہے، یہ ہم ضمیر ہے، تاکہ اس کی حالت ثابتین ثابتون رہے تو ہر حال میں اس کا فاعل ایک ہی ہو۔ ثابتین شبہ فعل، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال بن گیا، حال ذوالحال مل کر اسبا کا اسم، اخواناً اس کی خبر ہے، فعل ناقصہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ اچھا، تو ایک بات ہم سے رہ گئی ہے کہ یہ کانا جو ہے نا، اس کا جب مضارع بنتا ہے تو وہ یکونو ہوتا ہے، یکونو کے ساتھ جب لم جازمہ اوپر آتا ہے تو لم یکون بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کثرت استعمال کی وجہ سے، علت جیسے گر گئی جازم کی وجہ سے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی نون بھی گر جاتی ہے، جیسے لم اکو بغیہ، میں کوئی باغی نہیں ہوں، یہ اصل میں ہے لم اکن بغیہ، لیکن نون کثرت استعمال کی وجہ سے حذف ہو گئی، لم جازمہ، آکو فعل افعال ناقصہ، آنا ضمیر اس کا اسم، بغیاً اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ آکو فعل ناقص ہے، اس میں آنا ضمیر اس کا اسم ہے، بغیاً خبر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے تو پھر اس کی نون کبھی نہیں گرے گی، جیسے لم یکن ہو، تو لم یکن فعل افعال ناقصہ، ہو ضمیر اس کا اسم، ہو ضمیر اس کی خبر، ہو ضمیر جو ہے نا یہ مرفوع ضمیر نہیں ہے، منصوب ضمیر ہے، منصوب متصل ہے، تو یہ اسم کی خبر ہی بنے گی یکون ہوگی۔ لم یکن فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کا اسم، ہو ضمیر اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ اگلی مثال ہے لم یکن الذین کفروا، لم یکن تھا لیکن آگے وہ مل رہا ہے کسی دوسرے اسم سے، تو لہذا اس کی نون کو حذف کرنے کی بجائے برقرار رکھیں گے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، مثال کتاب میں تو یہاں تک ہے، لیکن پورا جملہ یہ والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، لم یکن الذین نہیں ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا نہیں ہیں؟ منفکین جدا ہونے والے نہیں ہیں، اس باطل کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل آ جائے۔ تو اب کافرو جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ من اہل الکتاب، اہل الکتاب یا تو اہل کتاب میں سے ہیں، والمشرکین یا مشرکین میں سے ہیں، تو اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ یہ لم جازمہ، یکن فعل ناقص، الذین اس میں موصول، اب ہمیں صلہ کی ضرورت ہے تو آگے جملہ اس کا صلہ بنے گا، کافرو فعل، اس میں واو جمع ضمیر ذوالحال، کیونکہ اہل کتاب اور مشرکین کے لیے یہ مین بیان ہی آیا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کون تھے، وہ یا اہل کتاب تھے یا مشرکین تھے، تو یہ اہل مضاف، الکتاب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی معطوف علیہ، اور واو عاطفہ المشرکین معطوف ہے، معطوف علیہ میں سے پہلا معطوف علیہ ہوتا ہے، دوسرا معطوف، تو یہ اہل الکتاب مرکب اضافی معطوف علیہ، واو عاطفہ المشرکین معطوف،
معطوف علیہ مل کر من جار کا مجرور. اب جار مجرور اس نے حال بننا ہے، تو کافروا واو جمع یہ جمع تھا، تو اب حال بھی جمع کی صورت میں، چونکہ حال منصوب ہوتا ہے اور جمع بھی ہونا ہے اس نے، تو ہم نے ثابتین نکالنا ہے جہاں. تو لم یکن الذین کفروا ثابتین من اہل الکتاب. تو یہ ثابتین ہم نے شبہ فعل نکالنا ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. اب یہ سارا یہ مجرور بن گیا ہے، تو یہ جار مجرور ثابتین شبہ فعل کے، اس میں ہم ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر من جار کا مجرور، شبہ جملہ ہو کر کافرو کا حال، کافرو کی ہوا ضمیر سے حال ذوالحال مل کر کافرو کا فاعل. اب یہ کافرو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ دینا کا صلہ، موصول صلہ مل کر یکون کا اسم، یہ منفکینہ سے خبر شروع ہو رہی، منفکینہ خبر ہے. اس میں ہم ضمیر منفکینہ ڈائریکٹ خبر بنا دیں یا شبہ فعل بنائے تو ہم ضمیر فاعل ہوگا، اس میں شبہ جملہ خبر ہو جائے گی. تو اب کلام ختم نہیں ہوا کہ حتیٰ بھی پڑھا ہے. اب حتیٰ کیا ہے؟ حتیٰ ناسبہ ہے، تو بھائی ناسبہ نہیں ہے. ناصب تو صرفی اعتبار سے ہے، لیکن نحویوں کی اصطلاح میں حتیٰ ناسبہ نہیں ہوتا، حتیٰ وہی جارہ ہوتا ہے. کیونکہ حتیٰ ناسبہ فعلی صرفیوں کے نزدیک تو حتیٰ نصب دیتا ہے، لیکن نحوی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں حتیٰ کے بعد نصب دینے والا کوئی اور حرف ناصب ہوتا ہے، لہٰذا نحوی کہتے ہیں حتیٰ کے بعد ان ناسبہ پہلے سے موجود ہے، لہذا یہ حتیٰ ان تأتیہم البینہ ہے. یہی حتیٰ کی دو قسمیں، حتیٰ ابتدائیہ اور حتیٰ جارہ. ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد مبتدا ہوتا ہے، اسم مرفوع ہوتا ہے اور ابتدائی کلام میں آ جاتا ہے وہ. اور جارہ وہ ہوتا ہے جسے صرفی ناسبہ کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ حتیٰ جار تأتیہ سے پہلے ان ناسبہ فعل، ان ناسبہ حرف جو ہے نا، ان مصدریہ موصول حرفی، اور تأتیہ فعل، البینہ تو اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بھی مقدم ہے، تأتیہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان کا صلہ، چونکہ یہ موصول حرفی ہے، ان کا صلہ موصول صلہ مل کر، اب موصول صلہ مل کر مصدر مول بننا ہے، تو موصول صلہ مل کر بتاویل مصدر یہ کیا بن جائے گا؟ حتیٰ جار کا مجرور. اب یہ حتیٰ جار کا مجرور، جار مجرور متعلق منفکینہ شبہ فعل کے، کیونکہ فعل ناقص کے تو متعلق ہم نے نہیں کرنا، تو یہ جار مجرور منفکینہ شبہ فعل کے، شبہ فعل اپنے ہم ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لم یکن کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ بن گیا. تو آگے یہ لیسا، لیسا اصل میں تھا لا یسا، لیسا المطر براسم. لیسا فعل جامد ہے. فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل متصرف اور فعل جامد. فعل متصرف وہ ہوتا ہے جس سے تمام صیغے آتے ہیں، جیسے ضرب یضرب، لیکن فعل جامد وہ فعل ہوتا ہے کہ جس سے ماضی ہے تو مضارع نہیں آتا، مضارع کا ہے تو ماضی نہیں آتا، یا اسے امر نہیں آتا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو اسے فعل جامد کہہ دیتے. تو لیسا بھی فعل جامد ہے، یہ اصل میں تو لاجسا ہے سامعہ کے وزن پر، لیکن اسے چونکہ مضارع امر نہیں آتا تو اسے فعل جامد کہتے ہیں. اور لاجسا بھی کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا کسر حذف ہو گیا تو لیسا بن گیا. لیس المطر براسب، اور لیسا فعل جو ہے منفی کے لیے، لیکن یہ لیسا کی نفی زمانہ حال کے لیے ہوتی ہے. جس طرح لم کی نفی ماضی کے لیے ہوتی ہے، لن کی نفی مستقبل کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح لیسا کی نفی حال کے لیے ہوتی ہے کہ بارش نہیں برس رہی، یعنی اب بارش نہیں برس رہی. تو یاد رہے کہ لیسا کی خبر کے اوپر با جارہ زائدہ ہوتی ہے، تو اس کا جو لیسا کی خبر ہوتی ہے نا، لفظاً تو مجرور ہوتی ہے لیکن محلاً منصوب ہوتی ہے. تو اب لیسا فعل افعال ناقصہ، الماطر اس کا اسم،
با جارا زیدہ، با جارا زیدہ راسب لفظاً مجرور محلاً منصوب خبر ہے. تو لیسا اپنے اسم اور خبر سے میں یہ راسب لفظاً مجرور محلاً منصوب لیسا کی خبر، یعنی لیسا کے بعد آنے والے ہم نے جار کو متعلق نہیں کرنا یا جار مجرور کو ثابتاً کے متعلق نہیں کرنا، بلکہ با جار زیدہ اور راسب لفظاً مجرور محلاً منصوب ڈائریکٹ اس کی یہ خبر ہے. اسی طرح ما زالا، ما بارہا، ما فاتحہ، من فکا، یہ تمام جو ما پڑھے ہیں نا یہ ما نفی کے لیے اور زالا بھی نفی کے لیے. تو اب یہ دو نفی ملے تو قاعدہ نفی و نفی الاثبات و نفی نفی جمع ہو جاتا ہے. تو ما نافی ہے، زالا زائل ہو جانا، ما نہ زائل ہونا. بارش کا موسلا دار ہونا زائل ہو گیا، نہیں زائل ہوا، بھئی بارش اسی طرح ہی برس رہی ہے، تو ما زالہ کا معنی بن گیا بارش موسلا دھار برس رہی ہے. تو ما زالہ کی ترکیب کرتے ہوئے ما نافیہ زالہ فعل کی بجائے ما زالہ بس پورا ہی اس کو فعل ناقصہ کہہ دیں. المطر اس کا اسم غزیراً خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعل یا ناقصہ. لیکن یاد رہے ما دامہ، ما دامہ کے اوپر جو ما ہے یہ نافیہ نہیں ہے، اس ما کو کہتے ہیں ما مصدریہ ظرفیہ. یہ ما کیا ہے؟ مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی نفی کے لیے نہیں ہے. اور یاد رہے کہ ما دامہ جو ہے یہ درمیانے کلام میں آتا ہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی فعل کا مفعول فی بن جاتا ہے، ظرف ہے نا، ظرفیہ ہے. تو اس کی ترکیب ما لا تقرأ فعل نہیں، اس میں انت ضمیر فاعل، ما دام النور ضئیلا، تو یہ ما مصدریہ موصول حرفی. اور دامہ فعل افعال ناقص، فعل افعال ناقصہ، النور اس کا اسم، ضئیلاً خبر، یہ جملہ فعلیہ ناقصہ بن گیا. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر ما موصول کا صلہ. جملہ ناقصہ کیا بن گیا؟ ما موصول کا صلہ. اب یہ مصدریہ حرفی تھا نا، تو یہ موصول صلہ مل کر بطویل مصدر، جس طرح ہم نے انتاتیہ کے باب میں پڑھا تھا انتاتیہ ملبینہ، تو یہ موصول صلہ مل کر بطویل مصدر، چونکہ اب تو مصدریہ ہوا، اب ہم نے ظرفیہ بھی اسے بنانا ہے. تو ظرفیہ بنانے کے لیے ہم کہیں گے کہ ما دامہ سے پہلے وقتا یا مدتا کا اسم محذوف ہے، یعنی لا تقرأ مدت ما دام النور ضئیلا، نہ پڑھ اس وقت کے جب روشنی کمزور ہو، لا تقرأ وقت ما دام النور ضئیلا. تو یہ بطویل مصدر جو ہے مدتا مضاف محذوف کا مضاف الیہ، مدتا مضاف محذوف کا مضاف الیہ. تو یہ ما دام النور ضئیلا پورا جملہ جو ہے اب یہ مضاف الیہ بن گیا. مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے، مدت وقت زمانہ ہے، تو یہ سب مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے لا تقرأ کا. تو لا تقرأ فعل اپنے فاعل، انت ضمیر فاعل، اور آگے پورے مکمل جملہ جس کا مفعول فی بن رہا ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. تو لیسا ما زال ما باریا من فکا کے علاوہ یہ باقی تمام جو فعال ناقص ہیں وہ تامہ بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، سارا کی طرح، سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں تو کبھی تامہ کے معنی میں بھی ہوتے رہتے ہیں. تو جیسے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، فسبحان اللہ حین تصبحون، اللہ کی ذات پاک ہے جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو. تو اب فابر تفصیل ہے سبحان اللہ، تو یہ سبحان مضاف ہے، لفظ اللہ اس میں جلالہ شریف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر
یہ اسبح نسبح یا سبحو فعل معذوف کا مفعول مطلق بن جائے گا، کیونکہ سبحان مصدر ہے۔ تو اب سبحو یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ اللہ پاک ہے، جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو۔ تو یہ سبحان اللہ مضاف الیہ مل کر سبحو فعل امر ہے، تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم صبح کرتے ہو۔ سبحو فعل واو جمع ضمیر فاعل، انتم نہیں ہے جہاں، واو جمع فعلوں میں ہوتی ہے۔ سبحو فعل واو جمع ضمیر اس کا فاعل، سبحان مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر سبحو کا مفعول مطلق، اور ہینا سے پھر یہ مفعول فی شروع ہو رہا ہے۔ ہینا ظرف ہے نا، وقت کے لیے آتا ہے، ہینا مضاف، ہینا یہ جملہ کی طرح مضاف ہوتا ہے۔ تسبحون فعل، اور یہ تسبحون بمعنی تسیرون ہے، یہ اسبا بمعنی سارا ہے۔ نہیں بلکہ یہ صبح کرتے ہو، یہ یہاں تصبح اسبا جو ناقصہ میں سے نہیں ہے، یہ تام ہے۔ جب تم صبح کرتے ہو، یہ اپنے لیے صبح کرنے کے لیے فعل استعمال ہوا۔ تصبحون فعل واو جمع ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ہینا کا مضاف الیہ، ہینا مضاف الیہ مل کر سبحو کا مفعول فی، فعل اپنے فاعل، مفعول مطلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ۔ وہینا تمسون کو بھی ملانا ہے، ہینا تمسون وہینا تصبحون، تو یہ ہینا تمسون یہ مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ ہوگا، وہینا تصبحون یہ پورا یہ مضاف الیہ مل کر معطوف ہوگا، اور یہ معطوف الیہ مل کر سبحو کا مفعول فی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ۔ اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، چونکہ یہ جملہ یہاں کافی لمبا ہے اور درمیانے کلام میں سے آیا ہے، لہٰذا اس کی ترکیب کرنے کی کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے۔